پاکستان میں سوشل سائنسز اور اینتھروپالوجی جیسے قیمتی مضامین کو پڑھانے پر اس طرح سے توجہ نہیں دی جاتی جس طرح کے دی جانی چاہیے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد اور جامعہ پشاور کے علاوہ ملک بھر میں گنتی کے چند ہی تعلیمی ادارے ایسے ہیں جہاں اینتھروپالوجی کو باقاعدہ مضمون کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے. اس کے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ملک میں بسنے والا ایک بڑا طبقہ انسانیت، معاشرے اور معاشرے کو برتنے کی معلومات سے محروم ہے. سرکار اگر واقعی اس معاشرے کو متوازن کرنا چاہتی ہے تو ماہر نفسیات، ماہر عمرانیات اور اینتھروپالوجسٹ خواتین و حضرات کی خدمات سے بھرپور فائدہ اٹھائے. نفسیاتی اور دماغی مریضوں کے درمیان اسلام آباد شہر کی یہ نوجوان لڑکی بھی پائی جاتی ہے جسے اس کے گھر والے یہاں چھوڑ گئے ہیں. بی بی کون ہیں، کس مسئلے کا شکار ہیں اور کتنی ذہنی مریضہ ہیں، یہ سب جاننے کے لیے ان سے بات کرنا ہوگی. ویسے میں کویت کی رہنے والی ہوں، میں کویت میں پیدا ہوئی ہوں. پھر پاکستان کب آئے آپ لوگ؟ پھر جب یہ گلف وار ہوئی ہے، عراق کویت کی جنگ ہوئی ہے، تب میں پاکستان آئی. جب ہوش سنبھالا تو کیسی تھی زندگی؟ خوشحال تھے الحمدللہ. پیسے ویسے ٹھیک تھے گھر میں؟ خوشیاں، سکون؟ گھر میں اللہ تعالیٰ کا بہت رحم و کرم تھا. کتنی بہنیں اور کتنے بھائی ہیں آپ؟ ہم 3 بہنیں اور 1 بھائی. سب سے بڑی میں تھی گھر میں. 25 جنوری 1975 میری ڈیٹ آف برتھ ہے. جب بھائی پیدا نہیں ہوا تھا تب ابو کو اور امی کو بھائی کے پیدا ہونے کی بہت خواہش تھی، لیکن جب بھائی پیدا ہو گیا تھا پھر ابو امی بہت خوش ہوئے تھے. بھائی کے پیدا ہونے کے بعد جو بہنیں تھیں آپ تینوں کے ساتھ ماں باپ کا رویہ بدل گیا تھا؟ بعض دفعہ ابو بھائی کو کچھ معاملات میں پریفرنس دیا کرتے تھے. 33 سالہ فرح محمود اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ایک اچھے خاندان کی بیٹی ہیں، لیکن گھر میں بیٹی کے ساتھ امتیازی سلوک کو برداشت نہ کرتے ہوئے اچانک اسے نفسیاتی مسائل نے آن گھیرا اور آہستہ آہستہ یہ اکیلی ہوتی چلی گئی. اس سارے واقعے کے پیچھے کہیں کوئی بیرونی ہاتھ تو ملوث نہیں تھا. فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، یہ وہ ایج ہوتی ہے نا خواتین کی، وہ اپنا پلان کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے، کوئی لڑکا پسند آ جاتا ہے. جی مجھے بھی، میرے ماں باپ بھی یہی چاہتے تھے کہ میں شادی کر لوں. پھر کوئی پسند تھا آپ کو؟ کوئی پسند آیا آپ کو کالج لائف میں یا ایف اے بی اے کرنے کے بعد؟ کبھی آپ کو کوئی پسند نہیں آیا زندگی میں؟ جی آئے ہیں، بہت سے لوگ آئے ہیں. بہت سے لوگوں سے کیا مراد ہوتی ہے؟ شادی تو ایک سے کرنی ہوتی ہے عورت میں. کون پسند آیا تھا؟ اس کا نام نہیں لینا چاہتی نا آپ؟ جی. شادی پھر اس نے کیوں نہیں کی آپ کے ساتھ؟ کیا کہہ کر چھوڑا اس نے آپ کو؟ مجھے الفاظ یاد نہیں ہیں لیکن رویہ یاد ہے؟ جی. نفرت سے اس نے الوداع کہا تھا یا اچھی طرح سے الوداع کہا؟ اچھے طریقے سے الوداع کہا. اس کے بعد آپ ڈسٹرب ہوئی ہیں نا؟ جی شاید اس وجہ سے کہ شاید انہوں نے میرے سے شادی سے انکار کر دیا تو میں بہت صدمے میں آ گئی. وہ یاد آتا ہے ابھی بھی؟ جی. بے وفا ہے پھر بھی یاد آتا ہے؟ بے وفا کو تو یاد نہیں کیا کرتے ہیں. لیکن بے وفا لوگ بھی دنیا میں جی لیتے ہیں. ایک نارمل انسان کی طرح باتیں کرتے کرتے فرح محمود اچانک چیخنے چلانے لگتی ہے اور ماضی کے کسی بے وفا کو یاد کر کے تڑپنے لگتی ہے. اسی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر والے اب اسے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہیں اور بی بی ایدھی ہوم میں پناہ گزین ہے. کمپلیکس ہاسپٹل میں تھی میں. کمپلیکس ہاسپٹل میں میں اس اسٹریچر پہ مر گئی تھی. انہوں نے مجھے جگایا، اٹھایا، انہوں نے اٹھا دیا مجھے. میری ادھر موت تھی میری، اور انہوں نے مجھے اس چیز سے بھی محروم کر دیا. ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی میرا نہیں دیا. مجھے کوئی چیز نہیں ملی جس سے میں یہ ثابت کر سکوں کہ میں اس دنیا میں ہوں یا نہیں ہوں. جوتیوں کی وجہ سے انہوں نے اتنی جوتیاں پہنی، آج انہوں نے اتنی جوتیاں پہن کے دکھایا مجھے. اتنے کپڑے پہنے انہوں نے، اتنے گھر کے اوڑے ہیں، جو میں نے کپڑے پہنے دنیا میں، انہوں نے وہ سارے کپڑے آج مجھے دکھائے پہن کر آج دنیا میں. لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یہ کپڑے نہیں رہائی دلاتے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے صرف یہ جسم ہی نجات دلاتا ہے. جسم کا غسل ہی انسان کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم کرواتا ہے، مطلب اس دنیا، اس جہنمی دنیا سے نجات دلاتا ہے.
माँ बाप गुजर गए, वक्त पर शादी ना हो सकी, जिसे पसंद किया वो बेवफा सनम निकला। इन सदमात ने फराह महमूद को नफ्सियाती मरीज जरूर बना दिया, लेकिन घर बसाने का ख्वाब इसने आज भी देख रखा है। कितना करम है मेरे ऊपर कि अल्लाह ताला ने मुझे उस अज़ाब से निजात दिला दिया। पता नहीं कितनी फराह बनाई होंगी इन्होंने उस शनाख्ती कार्डों में मेरे दस्तखत होने की वजह से। पता है आपको फराह का क्या मतलब है? खुशी, हैप्पीनेस। आपका नाम क्या है? इकबाल हुसैन। अच्छा, और अच्छे अच्छे लोगों को ऐसे ही नाम दे दे के समझते होंगे कि बस फराह के कोई शोहर ही नहीं होंगे दुनिया में, लेकिन अल्लाह ताला ने देखे आपकी सूरत में वाकई क्या पता मेरे कोई शोहर ही रखे हो दुनिया में। मेरे जैसे लोग तो बड़े बुरे शौहर साबित होते हैं। नहीं, आप अच्छे होंगे। नहीं बिल्कुल मैं आपको अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगी। मैं आपको कभी गोश्त और मुर्गी का और इन चीजों गंदी चीजों का मोहताज नहीं करूंगी, चावलों जैसी चीजों का। मैंने मास्टर्स किया इस्लामिक स्टडीज में। आप जैसे लोग ही मेरी उस जमाने में पसंद थे, लेकिन इन लोगों ने पता नहीं कितनी फराह और कितनी शुबाना बना बना के, आशा बना बना के इन्होंने इस तरह मेंटल किया सब लोगों को। मोहब्बत और मोहब्बत में नाकामी, इश्क माशूकी और न जाने किन किन मुश्किलात से लड़ती हुई ये गुमनाम बीबी भी ज़हनी मरीजों के क्लोज वार्ड में आजकल बंद है। ये कहां से आई है और कहां को जाएगी ये कुछ नहीं बता सकती, लेकिन प्यार में धोखा खाया है, इसे ये बात इस पागलपन में भी याद है। और सुनिए ये जमाने को क्या बता रही है। प्यारे टुक दे ना कोई अगे लग सानू केड़ा नाल डग दे, केड़ी माये तेनू अखियां च जर जान दे, ओए बहुता प्यार ना करे नहीं ते डुल जावांगे। एक बड़ा मशहूर शेर है कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर प्यार ना करते तो हुकूमत करते। लेकिन हमारे यहाँ एक मासूम सिर्फ तबका ना सिर्फ प्यार करता है बल्कि बेवफा सनम से वफा की तकरार भी करता है। वफादारी एक निहायत हसीन और जमील मामले का नाम है जो बड़े अरसे से ही चंद गलत लोगों के इस्तेमाल में है। बेवफाई का इर्तिकाब करने वाला महबूब या माशूक मौके पर ही दम तोड़ जाता है, फिर एक बेवफा सनम की लाश पर खड़े होकर आंसू बहाना इश्क नहीं ज़हनी मर्ज बन के रह जाता है। खुद को नफ्सियाती उलझनों और ज़हनी इंतशार से दूर रखिए, क्योंकि बहुत सारे मामलात में ये इंसान के अपने हाथ में हुआ करता है। जीना सीखिए और लोगों को भी जीना सिखाइए। एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम।